قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور احسانات کرتا ہے، اور احسانات کا، انعامات کا ایک طرف تو ہمیں شکریہ ادا کرنا لازم ہے، اور دوسری طرف ان جتنے انعامات ہوتے ہیں اتنی ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک شخص کے پاس پیسہ نہیں، اس پر پیسے کی ذمہ داری نہیں، پیسہ ہے، انعام ملا تو ذمہ داری بڑھ گئی۔ کسی کے پاس اولاد نہیں، نعمت نہیں تو ذمہ داری بھی نہیں، اولاد ہے، نعمت ہے تو ذمہ داری بھی اس کی بڑھ جاتی ہے۔ کسی کے پاس کوئی ایم پی ایم ایل اے کی سیٹ نہیں، کوئی وزیر نہیں تو نعمت نہیں، ذمہ داری بھی نہیں، نعمت ملتی ہے تو ذمہ داری اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا بھی لازم ہے، اور یہ بھی شکریہ کا حصہ ہے کہ اس ذمہ داری کو ٹھیک طریقے سے کرایا جائے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، کتنے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، کتنے لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے۔ اگر یہ نعمتیں ملی ہیں ان کا شکر ادا بھی کرنا لازم ہے، اور ان نعمتوں کی ذمہ داری پورا کرنا بھی لازم ہے۔ تو انسان پر دنیا میں جو نعمتیں اللہ کرتا ہے، اور احسانات میں بہت بڑا احسان اولاد کیا ہے؟ آپ اپنی جوانی میں اپنی جوانی کو ریزرو کر لیتے ہو اولاد کی شکل میں کہ جب مجھے بڑھاپے میں ہاتھ پکڑ کر چلنے والے کی ضرورت ہوگی تو یہ بچہ میرا سہارا بنے گا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتے اس وقت تک اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ جس طریقے سے رب الجلال والاکرام ہر شخص کو اتنا مال نہیں دیتا جتنا وہ مانگتا ہے، جو مانگے اتنا نہیں دیتا، ایسے ہی آپ کو بھی اپنی اولاد کو ہر وہ چیز نہیں دینی جو وہ مانگتے ہیں۔ جس طریقے سے رب الجلال والاکرام غنی خزانوں کے مالک ہونے کے باوجود نہیں دیتا، اور اس کے نہ دینے میں بھی اس کی خیر خواہی کار فرما ہے، ایسے ہی آپ نے وسائل ہونے کے باوجود اپنے بچوں کا ہر مطالبہ پورا نہیں کرنا، یہ بخل نہیں ہے بلکہ یہ بھی، اس میں بھی آپ کی خیر خواہی کار فرما ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں کھلا پیسہ چھوڑ دوں اپنے بندوں کے لیے جتنا چاہے حاصل کرے تو یہ سارے باغی ہو جائے۔ کھلے پیسے کی وجہ سے باغی ہوتے آپ نے دنیا کو دیکھا نہیں دیکھا؟ بنانے والا رب کہہ رہا ہے اگر میں ان کو کھلا پیسہ دے دوں یہ باغی ہو جائے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، مجھے پتا ہے کس کو کتنا دینا اس کے لیے فائدہ مند ہے، میں ان کے اندازے کے مطابق نازل کرتا ہوں۔ مت سمجھنا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ،
مگر ہم تمہاری اوقات کے مطابق محدود کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پہلے اور پچھلے جن اور انسان سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائے اور مجھ سے مانگنے لگ جائے اور میں ان کو جو مانگے دیتا چلا جاؤں، ایک کہتا ہے مجھے پورا ڈیفنس دے دو اس کو، دوسرا کہتا ہے مجھے بحریہ دے دو، تیسرا کہتا ہے پوری کراچی دے دوں، چوتھا کہتا ہے پورے پاکستان، پانچواں کہتا ہے پوری دنیا، چھٹا کہتا ہے جتنا سب نے مانگا ہے اتنا مجھے دے دو، ساتواں کہتا ہے جتنا سب نے مانگا اس کا 1000 گنا دے دو، اور میں جو منہ میں آئے مانگتے چلے جاؤ اور میں سب کو اتنا ہی دیتا چلا جاؤں۔ تو فرمایا میرے خزانے میں اتنا فرق آئے گا کہ آپ سوئی لے کر سمندر میں ڈبو، باہر نکالو تو جتنا پانی سوئی کے ساتھ لگا ہوتا، لیکن اس کے باوجود نہیں دیتا۔ خیر خواہی کرتے ہوئے 1 کروڑ پتی آدمی 10 سال کے بچے کو موٹر سائیکل نہیں دیتا، بخل کی وجہ سے نہیں، خیر خواہی کرتے ہوئے۔ ایسے ہی بھائیوں ہمیں اپنی اولادوں کی حفاظت کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ وہ ہے جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ وہ ہے جو آپ کے مرنے کے بعد دعا کریں گے۔ فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3، جب انسان مر جاتا ہے اس کی نیکیاں کٹ جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، مگر 3 قسم کی نیکیاں اس کی جاری رہتی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، جاریہ کا معنی ہر ڈبے میں لکھا رہتا ہے جاریہ، سب جاریہ نہیں ہوتے، جاریہ وہ ہوتا ہے جو زیادہ دیر قائم رہے۔ مسجد بنا دی، وہ آج کل کی کنسٹرکشن 100 سال تو چلتی ہے، اب یہ 100 سال تک جاری رہے گا، اس کے پلاٹ میں پیسے ڈال دیے، وہ کئی 100 سال تک رہے گی، مسجد قائم رہے گی، اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر، صدقۃ جاریہ، کنواں کھدوا دیا، جب تک لوگ پانی پیئیں گے اجر ملتا رہے گا، اور میں اس کا اجر رکتا نہیں مرنے کے بعد۔ نمبر 2، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرے۔ علم ينتفع به، دین کا علم چھوڑ گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی کتابوں سے، اس کی تقریروں سے، اس کی تحریروں سے، اس کی شاگردوں سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جب تک ہوتا رہے گا اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اللہ اکبر، ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو تیرے لیے دعا کرے گا، اور اگر تیرا بچہ تیری لاش دیکھ کر ڈرنے لگ گیا، قریب نہیں آتا، کہتا کوئی نہلا دے، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، جنازہ پڑھنا نہیں آتا، ابھی تو زخم تازہ ہے، جنازہ پڑھنا نہیں آتا، ہفتہ 10 دن مہینے سال کے بعد کون یاد کرے گا؟ جب تربیت اس کی نہیں کی ہے، اس کو جب جنازہ پڑھنا سکھایا نہیں ہے، کیسے پڑھے گا؟ اور اس کے مطالبے پورے کرتا رہا، اس کے نخرے پورے کرتا رہا، اس کے نخرے پورے کرنے کے لیے لٹکتا رہا، امریکہ گیا رہا 5 سال، جب بچے کے جوان ہونے کا وقت تھا، جب بچے کے بننے اور سنورنے کا وقت تھا، جب اس کی تربیت کا وقت تھا، یہ اس کے خرچے پورے کرنے کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا، برطانیہ، کویت گیا ہوا تھا۔ واپس آتا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا اس کے بچے باپ کو پہچانتے نہیں، ماں کہتی ہے تمہارا ابا ہے، وہ کہتے ہوگا، وہ نہیں مانتے، واپس بھی آ جاتا ہے، گھر میں رہتا ہے نوکروں کی طرح، اولاد اس کو باپ کو مانتی۔ ایک شخص باہر گیا رہا، پیسے بھیجتا رہا، میں اس کو جانتا ہوں، جب اس کے بچے جوان ہو گئے، وہاں بیٹھے ہی بچی کی شادی طے کر دی، دن طے ہو گیا، میرے پاس ٹائم نہیں، میں تھوڑے وقت کے لیے آؤں گا، بچی کی رخصتی کے بعد چلا جاؤں گا۔
جب وہ اپنے گھر آیا تو اس گھر میں کوئی اور ہی آباد تھا. پوچھا تم کون ہو؟ یہاں تو وہ لوگ رہتے تھے. کہتے ہاں وہ قادیانی یہاں رہتے تھے اور وہ بیچ کر چلے گئے ہیں. سارا خاندان قادیانی ہو گیا اور وہ مکان بیچ کر چلے گئے. اور جب تک وہاں تھا ATM مشین تھا, بٹن دبتا تھا, پیسے آ جاتے تھے. یہ ابا نہیں تھا, یہ ATM مشین تھا. جب تک پیسے آتے رہے ٹھیک ہے, جب وہ اپنے بچوں کا قبضہ لینے آیا تو وہ لے کر چلی گئی اس کو. اس لیے کہ ہم بیلنس زندگی نہیں گزارتے. ہمیں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ بچے کا رنگ پیلا پیلا لگ رہا ہے, اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ اس بچے کی دینی تربیت کیسی ہے. ہمیں اس بات کی فکر رہتی ہے کندھے ہلا کر انگلش بولتا ہے یا نہیں, اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے, اس کا منہج کیسا ہے. جب اس کی بیس بنانے کا وقت ہوتا ہے ہم اس وقت غافل ہوتے ہیں. اور جب وہ کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے تو پھر وہ آپ سے نہیں تربیت لیتا. آپ سے تو اس وقت بھی نہیں لیتا تھا جب آپ دے سکتے تھے, اس وقت بھی آپ کو فکر نہیں تھی. اب وہ انٹرنیٹ سے تربیت لیتا ہے, اب ٹی وی سے لیتا ہے, اب وہ ویب سائٹس کو پڑھتا ہے, اب بلاگرز کو دیکھتا ہے اور وہاں سے لیتا ہے, آپ سے نہیں لیتا. اور اس وقت پورے یورپ کی یہی ضد ہے, یہی ریٹ ہے, اسی پہ وہ کام کر رہے ہیں. آپ چلے جو کینیڈا, برطانیہ, دوسرے ملکوں میں بچہ جنا آپ نے ہے مگر یہ آپ کا نہیں, یہ حکومت کا ہے. آپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے, آپ اس کو نیکی کا حکم برائی سے منع نہیں کر سکتے, آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. اگر آپ کرو گے آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. گلشن اقبال آپ کے محلے کا ایک بابا, بچے چلے گئے کینیڈا, وہ بھی چلا گیا. بچوں نے کوئی شرارت کی, اس نے 2 لگا دی اور انہوں نے فون کیا, ابا کو جیل میں ڈال دیا. بعد میں ابا کو لے آئے جیل سے, لیکن اس نے دل میں اس بات کو پالتے اور پالتا رہا, اس بات کو کبھی موقع آئے گا تو میں بتاؤں گا. شاید کتنے لوگ اس کو جانتے بھی ہوں. 1 سال 1.5 2 سال گزرے, بچوں کو کبھی نہیں ڈانٹتا تھا, جو چاہے کرے. یہاں کسی کی شادی تھی, کہتا بچوں شادی پر جانا ہے, کہنے لگے بالکل جانا ہے. جیسے ہی کراچی ایئرپورٹ میں اترے, پاسپورٹ اس نے سب کے قابو کیے اور ان کے ساتھ ایک ریٹائرڈ میجر تھا, اس کو میں ملا. وہ کہتے ہیں وہ دکانداروں سے پوچھ رہا ہے, ایئرپورٹ کے اندر دکانداروں سے پوچھ رہا ہے یہاں سے ڈنڈا مل سکتا ہے. تو وہ بابا بیچارے کو ڈنڈا چاہیے ہوگا, بابا یہاں سے تو نہیں ملتا, البتہ چھتری ہے تھوڑی مضبوط ہے, ڈنڈے کا کام کر سکتی ہے اگر آپ سہارا لینا چاہتے ہیں. بولے وہی دے دو. پاسپورٹ قابو کر کے انہوں نے ان کی پٹائی شروع کی. پولیس والے منع کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے مجھے جیل میں ڈلوایا تھا. وہ بھی لانتے ڈال رہے ہیں, سننے والے بھی لانتے ڈال رہے ہیں, وہ بھی لانتے ڈال رہا ہے ان پر, ان کی پٹائی بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے میں پاسپورٹ نہیں ملتے, اب نہیں جانتا. نہیں, آپ تربیت نہیں کر سکتے. حکومت جو کالج یونیورسٹی میں اسکول میں دے گی وہ سبق پڑے گا. ٹی وی کے ایڈ, ٹی وی کی ایڈورٹائزمنٹ جو اس کو سکھائے گی, جو کھانے کا بولے گی وہ کھائے گا, جو پہننے کا بولے گی وہ پہنے گا, جو ہم اس کو کہیں گے وہ مانے گا. ماں باپ اس پر کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتے, ماں باپ اس پر کوئی فورس نہیں کر سکتے, اس کی خیر خواہی اور نصیحت نہیں کر سکتے. آج لوگوں کی بربادی کا طریقہ یہ ہے. آپ کی بچی جاتی سیدھی دکان پر, کہتی ہے ماڈل نمبر 100 اینڈ 100 دے دو. وہ کہتا ہے 2500 روپے کا, کہتی مجھے پتا ہے 2500 روپے. ٹی وی پر ایڈ ہے, انٹرنیٹ پہ, فیس بک پر, سب چیزیں جو اس نے اچھا کہا وہ اس نے ماننا ہے. سب کو اس پر لے آئے ہیں, والدین کا بچے پر کوئی حق نہیں. جو ہم اپنے ٹی ویوں کے لیے سکھائیں گے وہ یہ سیکھے گا, جو انٹرنیٹ پر پڑھائیں گے وہ یہ پڑھے گا. لوگوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی, مکتبات سکڑ رہے ہیں,
مکتبات کتاب چھاپنے پر 1000 بار سوچتے ہیں کہ یہ بکے گی نہیں، لوگ کتابیں چھوڑ گئے، موبائل ہاتھ میں ہے، یہی کافی ہے۔ ٹی وی پر جس کو اچھا کہا جاتا ہے وہی کھایا جاتا ہے، وہی پیا جاتا ہے، وہی صابن استعمال کیا جاتا ہے جس کو ٹی وی اچھا کہے۔ ماں باپ کچھ بھی کہے ان کی بات نہیں سنی جاتی، اس پر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اور یہ وہاں سے کام چلا تھا، اب پاکستان میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، 5 سال پہلے دمبے کی کھال 700-800 روپے کی تھی، اس وقت وہ 80 روپے کی ہے۔ وجہ یہ کہ یورپ میں سردیوں میں چمڑے کی مصنوعات کو استعمال کیا جاتا تھا۔ چمڑا مسلمانوں کے ہاں ہوتا ہے، قربانی مسلمانوں کے ہاں ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے ڈیزائنروں کو کہا کہ آپ جو ڈیزائن دینے ہیں وہ پیراشوٹ کے دینے ہیں اور ریکسین وغیرہ کے چمڑے کے ڈیزائن نہیں دینے۔ ان کے ٹی ویوں نے وہ چیزیں نشر کی، ان کے جوانوں میں وہ چیز معروف ہوئی، وہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کی۔ چمڑے کی مصنوعات کو چھوڑ دیا۔ کسی بادشاہ نے، کسی حکمران نے اس کو بائیکاٹ نہیں کیا جس طرح آپ لوگ کرتے ہو۔ انہوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کی، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، نعرے نہیں مارے۔ اور ان کے ٹی وی، ان کے ڈیزائنروں نے یہ ڈیزائن پیش کیا، انہوں نے چمڑے کی مصنوعات کو چھوڑ دیا۔ تقریباً 5واں سال ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں ٹوٹ چکی ہیں اور مال جمع ہوتا جا رہا ہے، اس کی کھپت ہی نہیں۔ اس لیے کہ تیرے بچے کی تربیت کرے گا میرا ٹی وی، تیری بچی وہ کپڑا پہنے گی جس کا اشتہار ٹی وی پر آتا ہے۔ کہتے ہیں یہ آزادی ہے، باپ بچے کی تربیت کرے تو آزادی میں فرق آتا ہے۔ حقیقت میں خیر خواہ ماں باپ کی تربیت سے دور کر کے وہ ان کو اپنی پٹی پڑھانا چاہتے ہیں، اپنی تربیت پر لگانا چاہتے ہیں۔ ایک مسجد کے 500,000 لوگوں کو بات سنا کر حق ادا نہیں ہوتا، وہ ٹی وی کے ذریعے کروڑوں لوگوں کو اپنی بات سناتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کے بچوں کی عادات کو بگاڑتے ہیں۔ اس لیے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اہل عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ اکثر لوگوں کو شکایت ہے کہ بچہ میری بات نہیں مانتا، بچہ میری بات نہیں مانتا۔ پاپے سے کہے تیرے بچے نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ مانتے ہوں، میں بہت سمجھاتا ہوں۔ اس لیے کہ جب وہ مانتے تھے اس وقت وہ منواتا نہیں۔ ایک وقت تھا وہ مانتے تھے، اس وقت تیری اپنی تربیت خراب تھی۔ تو نے گناہ اس وقت چھوڑا جب تو گناہ کرنے کے لائق نہیں رہا ہے۔ جب تو کر سکتا تھا کرتا تھا، چھوڑا تب جب کر نہیں سکتا تو وہ بھی ایسے کریں گے۔ تو عزیز بھائیوں، اس عمر میں بچوں کو پکڑو جب وہ آپ کی بات مان رہے ہیں، ان کا خیال کرو۔ یہ کافی نہیں کہ ہم نے سکول میں ڈال دیا ہے بات ختم ہوئی، فیس مانگے گا تو دے دیں گے، یہ کافی نہیں۔ ان کی اسلامی تربیت کو دیکھو، ان کے قرآن کے تعلیمات کو دیکھو، دعائیں یاد کرنے کا دیکھو کہ کتنا قدر وہ کر رہا ہے، کس قدر اس سے دور جا رہا ہے۔ آج وہ آپ کی بات مانتا ہے، کل وہ آپ کی بات نہیں مانتا۔ ہمارے مدرسے میں ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے، لاہور میں گیا، دوست کو، بچپن کا دوست تھا، کلاس والا تھا، اس کو ملنے گیا، اس کو ملا، اس کو کہا السلام علیکم، کہتا کون سا اسلام، میں تو اتنے سال ہو گئے مسلمان نہیں ہوں۔ کبھی مسلمان کافر مناظرے کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، دلائل کی روشنی میں کبھی مسلمان کافر نہیں ہوتا تھا، لالچ میں آ کر ہو جاتا تھا۔ بڑے لوگ برطانیہ جانے کے چکر میں کافر ہو گئے، لالچ میں مسلمان کافر ہوا کرتا تھا۔ کبھی لاجک کے ساتھ، دلائل کے ساتھ مسلمان کافر کبھی نہیں ہوا۔ تاریخ گواہ ہے
لیکن آج اس انٹرنیٹ کی وجہ سے، ان بلاگرز کی وجہ سے مسلمان کافر ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، دہریے ہو رہے ہیں، اللہ کے منکر، مذہب کے منکر، اسلام کے منکر، یہودیت اور عیسائیت، ہندو، ہر مذہب کے منکر اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے ایسے بلاگرز کے فالوور اگر 25-30 تھے تو آج ہزاروں میں پاکستان میں۔ آپ کی یونیورسٹیوں میں دہریے پڑھا رہے ہیں، دہری عورت پڑھا رہی ہیں، وہ باقاعدہ بچوں کو اسلام نہیں مذہب سے دور کرتے ہیں، رب ذوالجلال کا انکار کرتے ہیں، اور آپ کے بچے وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جو گھر سے نکل جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، پھر وہ کہاں وقت گزارتی ہیں آپ کو کیا معلوم ہے؟ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، سمجھداری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کی جب تک آپ شادی نہیں کر دیتے، جب تک یہ جوان نہیں ہو جاتے، ذمہ داری آپ پر ہے، اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے۔ فرمایا ادوا الامانات الی اہلها ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ حکم دیتا ہے امانتوں میں خیانت نہ کرو، یہ اولاد ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِیَّتِهِ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذمہ داری دیتا ہے، کسی قسم کی ذمہ داری ہو، یموت یوم یموت، جب بھی مرے گا اگر اپنی ذمہ داری میں خیانت کرنے والا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کو حرام کر دے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تمہیں تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر وضاحت فرمائی والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عنها، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اولاد کی تربیت کی، اس کے گھر کے مال املاک کی، اور اپنی عزت کی ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو جس کی ذمہ دار تھی تو نے کیسے ذمہ داری نبھائی تھی؟ ہم نے تو سارا دانا بانا برباد کر دیا۔ میں ذمہ داری ادا کروں، کما کر لاؤں، بیوی بھی جائے جا کر کمائے، بچے کون پالے؟ جاہل ماسی، جاہل ماسی، قسم کا کافر ماسی، وہ بچے پالے، اور جس کو میں تربیت کے لیے لایا تھا وہ جاب کرے، اور اس ماسی کے بچے کون پالے؟ وہ روڈ ماسٹر بنے، وہ جیب کترے بنے، وہ اس معاشرے کا ناسور بنے، سارا تانا بانا برباد کر کر۔ اپنے اپنی ڈیوٹیوں پر واپس آ جاؤ، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ اگر اس میں خیانت کی، اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا۔ اس وقت یورپ میں یہ سیلاب شدت اختیار کر چکا ہے، اب وہ کہتے ہیں چھوڑو عیسائیت یہودی صلیبی جنگوں کا مسئلہ ختم کرو، اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ ہے یا نہیں، کوئی مذہب ہے یا نہیں۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں انسانیت، ہیومینٹی، آپ کو پتا کتنا گہرا لفظ ہے؟ ہیومینٹی ایک مذہب ہے۔ کیا آپ نہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان نہیں، کچھ نہیں، آپ ہیومن ہیں، آپ کی شناخت ہیومن ہونا چاہیے۔ یہ ایک مذہب ہے باقاعدہ، جس کا پرچار کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، کہ آپ کی پہچان اور کچھ نہیں ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ آپ انسان ہیں۔ یہ بھی کفر کا مذہب ہے۔ اور ایتھیسٹ اور آپ کے فری میں سے بہت بڑی بڑی سائٹیں ہیں، اس وقت یہ سیلاب انگلش میں ہے، اور جو بچے کالج میں پڑھتے ہیں انگلش جانتے ہیں، ان میں یہ مصیبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب آپ نے چھوٹی عمر میں بچے کی بیس اچھی بنائی ہوگی، اس کو عقیدہ سکھایا ہوگا، اس کو ایمانیات سمجھائی ہوگی،
اس کو اسلامیات کی عادت ڈالی ہوگی تو شاید کالج میں جا کر نیٹ پر بیٹھ کر سروائیول کر سکے. سعودیہ سے ایک نوجوان آیا, مجھے ملا, کہتا ہے میں نے انٹرنیٹ پر پڑھا, سارے مسالک کو پڑھا, پھر آپ لوگوں کو پڑھا, مجھے آپ لوگوں کا نظریہ سب سے اسلام کے قریب نظر آیا. میں نے کسی عالم سے نہیں پڑھا, کوئی کتاب نہیں, انٹرنیٹ پر پڑھتا سنتا رہا ہوں. وہاں سے مجھے پہلے فون کیا, پھر یہاں آ گیا, آ کر مجھے ملا. ابھی مجھے کوئی 8-9 سال کے بعد دوبارہ ملا, کہتا ہے یہ وقت میں نے امارات میں گزارا ہے اور وہاں کی یونیورسٹیوں میں اس قدر دہریے اللہ کے منکر, مذہب کے منکر, انہوں نے مجھے ایسے سوالات کیے اور انٹرنیٹ کے ذریعے ایسے کہ میں ان کے مذہب پر رہا. میں 5 سال اسلام سے نکلا رہا, میں مسلمان نہیں تھا, ہر چیز کو جائز سمجھتا تھا, کوئی چیز حرام کا لفظ تھا ہی نہیں میری ڈکشنری میں. پھر کوئی اچھے لوگ ملے مجھے اور میں دوبارہ اسلام میں داخل ہوا ہوں. یہ صورتحال ہے اس وقت. جتنے لوگ اس پر ہیں, بظاہر معاشرے کے دباؤ میں مساوات وہ بات نہ کرے, لیکن اندر سے وہ اللہ کے منکر ہو چکے ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہے, کونے میں لگا ہوا, پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں. ہم تو روتے تھے اخلاقی بربادی کی طرف توجہ کر کے, اباحیت, ننگ, بدکاری, اس پہ پریشان تھے. اور یہ اتنا بڑا سیلاب آ چکا ہے. ہم روتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں پر, لیکن یہ اس سے بھی بڑا سیلاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار ہے, مذہب کا بھی انکار ہے. اور یہ سارا کام نیٹ کے ذریعے اور کالج یونیورسٹیوں کے ذریعے ہو رہا ہے اور ہمارے بچوں پر کام ہو رہا ہے. اور میجورٹی والدین کی ان کو کچھ پتا نہیں میرا بچہ کیا پڑھتا ہے. وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں فیس اتنی ہے اور اس کا میں نے کیسے انتظام کرنا ہے. وہ اپنے بچے پر احسان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا ابا مجھے نہیں پڑھا سکا, مجھے ساری زندگی حسرت رہی, میں تو اپنے بچے کو ضرور پڑھاؤں گا, بھلے مجھے 2 جگہ پر جاب کیوں نہ کرنی پڑے, میں اس کو ضرور پڑھاؤں گا. اور وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے آپ کو سولی پہ لٹکا کر کے اپنے بچوں کو برباد کر رہا ہوتا ہے. اس لیے میرے کہنے سے آپ نے بچوں کو پڑھانے سے بات تو نہیں آنا, لیکن کم از کم ان کے عقائد پر غور رکھو. اور جب وہ کالج یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے پھر وہ آپ سے نہیں سیکھے گا. آپ کہو گے بیٹے وہ غلط کہتے ہوئے کہ ابا بیوقوف ہے. ان پر محنت کرو, جب وہ آپ کی بات مانتے ہیں اس وقت محنت کرو, اس وقت ان کو قرآن کا ترجمہ سکھاؤ, ان کو اس وقت احادیث مصطفیٰ سکھاؤ, اس وقت ان کو نماز کے لیے, درسوں کے لیے لے کر جایا کرو. جب وہ آپ کی بات مانتے ہیں, جب وہ کالج یونیورسٹی میں چلا گیا, وہ کہے گا میری عقل اس سے زیادہ ہے, اب میں اس سے نہیں مانوں. اور اللہ معاف کرے, ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء دین بھی چکرا کر کے رہ جاتے ہیں, وہ بھی چکرا جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس طرح کا خیال آئے دل میں تو اعوذ باللہ پڑھا کرو. لیکن یہاں کون اعوذ باللہ پڑھے گا؟ وہ تو کہے گا یہ سوال کا جواب ان کے پاس ہے نہیں. اس لیے فکر کرو اپنی اولادوں کی. وہ انفسکم واہلیکم نارا, یہ اللہ کی امانتیں ہیں, ان کا خیال کرو اور مل جل کر اپنے بچوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت پر محنت کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.